بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تناول اسلامک اسٹوڈیو سے آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نسخہ لے کر آئے ہیں بے اولادی کا۔ جس شخص کی اولاد نہ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے سے مانگنے کو بہت پسند کرتی ہے، اور مانگنے کے وہ طریقے بڑے ہی زبردست ہیں جو احادیث اور قرآن سے ثابت ہیں۔ وہ انتہائی جامع الفاظ ہیں، تو اس لیے قرآنی اور احادیث سے جو ثابت چیزیں ہیں وہ بہت زبردست ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مانگتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں تسلسل رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ تو وہ لوگ جن کی اولاد کا مسئلہ ہے، تو وہ یہ بات یقین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے مانگنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا ضرور کرے گا۔ تو ہم نسخے کی طرف آتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت۔ اس کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھا جائے، یا اس سے کثرت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کو اول اور آخر درود شریف پڑھ کر یہ پڑھی جائے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے اور اولاد سے نوازیں گے۔ آیت یہ ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تو یہ آیت معمول بنائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اولاد عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔